قال الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أسألك أشهد أن لا إله أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہمارا پروردگار ہے. ہم سب اس کی تعریف میں کہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بے شمار پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور تمام انبیاء کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بہا درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. حاضرین جمعہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹا سا ایک آیت ہے، اس کے اندر اتنی جامعات ہے. جامع الکلم کہا جائے، جامع سورہ قرآن کی نچوڑ اس سورت کے اندر لا کر کے رکھ دی گئی ہے. اور امام شافعی کا قول ہے، قرآن کریم اگر پوری نہ اترتی، صرف ایک ہی سورہ اترتا تو وہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو گائے بگائے ہدایت کرتے ہوئے ایک مکمل کتاب اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دی. اس مکمل کتاب قرآن کریم کی ایک سورت ہے. وہ سورت، ہم اس سورت کو سورۃ الاخلاص کے نام سے جانتے ہیں. عام زبان میں ہم اس سورت کو قل هو اللہ احد کہتے ہیں، لیکن آپ نے اس سورت کی فضیلت پر کبھی کچھ سنا؟ آپ یہ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہیں
ہم میں سے کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ رات جب بستر میں جائیں دائیں کروٹ سو جائیں، اور دائیں کروٹ ہی نہیں بلکہ اس سورت قل هو اللہ احد اس سورت کی تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ دو اور سورتیں ہیں، وہ سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی اور کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین سے دوری، قرآن سے دوری، مکتب سے دوری اور اسلام کی جو قوانین و ضوابط ہے اس سے دوری ہونے کی وجہ سے ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، کن کو؟ اہل مکہ کو کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی ذات، صفات، اس کی فعل، تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، صمد وہ اپنی ذات صفات میں کمال درجے حاصل کر رکھا ہے۔ بے نیاز کا مطلب اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں، اس کو سمجھیے۔ اب وہ کوئی چیز کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن ایک شبہہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا ہے یا پیتا ہے، اس سے بھی وہ بری ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں کو کھلاتا ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یولد، نہ اس کسی کو پیدا کیا، یعنی اس کی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس کے ساجی، اس کے ہم مثل کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ ذات اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اس سورت کا مختلف نام ہے۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کیوں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تعارف کو بیان کرتے ہیں، اپنے بات کو بتاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میرے اندر یہ قوت ہے، میں جو ہے کسی کا نہ بیٹا ہوں نہ کسی کا باپ ہوں۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ التوحید بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الاحد ہے۔ اس سورت کے مختلف نام کے بعد اس سورت، یہ جو سورہ ہے اخلاص سورہ،
یہ کیوں اتارا؟ اس کی اسباب کو آپ کے سامنے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات کہ عزیر کہہ رہے تھے، عزیر کے ماننے والے پیغمبر ہے، اس پیغمبر نے اللہ کی طرف دعوت دی، اس کے مر جانے کے بعد وہ کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائی جو آج بھی یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کفار مکہ اللہ کے علاوہ اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے؟ صراحتاً تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت اتار دی، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں، نہ اس نے کسی چیز کو اس سے نہ کوئی چیز جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے، جیسے ہماری موت آتی ہے، ہماری زندگی چند لمحہ کے لیے ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج یہ دنیا ہے کل نہیں رہے گی، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسا ہے کیا؟ اس کا جواب قرآن کریم خود دیتا ہے۔ جو اکیلا ذات جو ہے الحی ہے، وہ زندہ ہے۔ کب سے زندہ ہے؟ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کیسے پتا ہوا؟ کیسے پتا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی آیت الکرسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، الا اللہ، سوا اللہ کے۔ لا الہ، معبود ہے کتنا ہے؟ الا اللہ، ایک ہی ہے۔ کیسا ہے؟ الحی، جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ تو اس صورت کی شان نزول بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ وہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اب اس سورت کی فضیلت پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ایک سفر میں بھیجتے ہیں اور اس کا لشکر جو ہے ایک سردار کو بناتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں، اس کا لشکر ایک بناتے ہیں سردار، اور جو سردار بنتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ الحمدللہ کے بعد یا ہمیشہ اسی صورت، جس صورت کی تفسیر یا ترجمہ میں آپ کے سامنے سنایا، یہی صورت وہ پڑھتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا لوگوں نے کہ آپ ہمارے سردار کیسے بنائے ہیں؟ پوری قرآن پڑھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف اور صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں۔ کہا جو پڑھتا ہے آپ اس سے پوچھئے، یعنی آپ کے سردار سے پوچھئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا مجھ سے میں اس صورت کے ساتھ، قل هو اللہ احد کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے۔ کہا اگر تو محبت کرتا ہے سن، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، کتاب، اس کتاب کا نام ہے کتاب الصلاۃ۔ اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، انصار قبائل میں ایک قبیلہ کا تھا، نام تھا ابو جحیفہ۔ اس قبیلے میں ایک امام بنایا اور وہ امام سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتا، اس کے بعد کوئی دوسرا سورت پڑھتا۔ لوگوں کا سن کر کے دماغ خراب ہوا کہ آپ اس سورت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کہا آپ اس سورت کو بند کر دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں بند نہیں کروں گا، چاہے آپ ہمیں امام رکھیں یا نہ رکھیں، چاہے آپ ہمیں نماز پڑھانے دیں یا نہ دیں، میں جو ہے ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس آدمی سے پوچھا، جی بس، اس آدمی سے پوچھا کیا ہے، کیوں پڑھتے ہو تم اس سورت کو؟ کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک آدمی نے سورۃ قل اللہ احد کی تلاوت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ کہا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا میں بات بتلاؤں جو شاید آپ کو نہ پتا ہو یا آپ لوگوں کو نہ پتا ہو۔ ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ 1 منٹ کے اندر پوری قرآن کا ایک حصہ پڑھ لیں؟ کوئی نہیں، کسی کے اندر قوت نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے جو پڑھ سکے۔
لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح فرمان ہے، جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں تمہیں پوری قرآن سناؤں گا ایک حصہ. قل اللہ احد پڑھ کر کے گھر چلے گئے. بات چیت ہوئی، کہا کہ پوری قرآن سنانے کی بات تھی، کہاں سنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے اور کہا کہ جو تمہیں سورت سنایا یہ 3 حصہ کے برابر ایک حصہ ہے، یعنی اگر آپ 3 بار اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کو پڑھنا ہوا. اس کی اتنی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس سورت کی فضیلت ہے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تو شفا عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے اللہ تعالیٰ ان کی قرض کو عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں یا مر چکے ہیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہے مومن ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی شفا عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وذل وتم وأم وأكبر. أقيموا الصلاة. اسی طرح کی دینی معلوماتی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل UI کے سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.